بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. یہ رفقائے محترم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 25 کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی اور اس ضمن میں ہم نے پہلے ایمان اور عمل صالحہ، ایمان کیا ہے اور اعمال صالحہ کیا ہے، اس پر ایک لیکچر دیا. اگلا لیکچر ہوا جنات تجری من تحتہا الانہار، اور اس میں ہم نے اس بات پر زور دیا وہ یہ کہ جنات کا تعلق حیات عرضی کے ساتھ، جنات کا تعلق حیات عرضی کے ساتھ بھی ہے، اور حیات عرضی کی جو جنات ہیں ان سے مجمع پیشوائیت جو ہے کلی طور پر یعنی دوسری طرف ہے، اور نتیجتاً امت بھی دوسری طرف جا رہی ہے. حالانکہ حیات عرضی کے اندر جنات کا حصول بھی ایمان کی علامت ہے. اس میں گفتگو ہوئی اور اس میں الانہار جو ان باغات کے نیچے کیا مراد ہے، یعنی یہ کوئی واقعی طور پر یا طبعی طور پر کوئی یا نیچے مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم نے حوالہ دیا تھا 41 کا کہ اس سے مراد وہ دریا، ندیاں، نالے، واٹر ریسورسز جو ان علاقوں کی سرسبزی و شادابی کے لیے وقف ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ زمین تو آپ کی ہے، پاکستان کی ہے، اور اس پہ جو سیرابی کے وسائل مثلا دریا ہیں ان جو پر انڈیا کا قبضہ ہے کہ وہ ہیڈ ورکس بنا لے، کلی طور پر یعنی دوسری طرف ہے، اور نتیجہ پر حکومت بھی دوسری طرف جا رہی ہے. حالانکہ حیات عرضی کے اندر جنات کا حصول بھی ایمان کی علامت ہے. اس میں گفتگو ہوئی اور اس میں الانہار جو ان باغات کے نیچے کیا مراد ہے، یعنی یہ کوئی واقعی طور پر یا طبعی طور پر کوئی یا نیچے مفہوم نہیں ہے، بلکہ اس میں ہم نے حوالہ دیا تھا 41 کا کہ اس سے مراد وہ دریا، ندیاں، نالے، واٹر ریسورسز جو ان علاقوں کی سرسبزی و شادابی کے لیے وقف ہے. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ زمین تو آپ کی ہے، پاکستان کی ہے، اور اس پہ جو سیرابی کے وسائل مثلا دریا ہیں ان جو پر انڈیا کا قبضہ ہے کہ وہ ہیڈ ورکس بنا لے اور ڈیم بنا لے اور چاہے پاکستان کو فلڈڈ کر دے اور جب چاہے پاکستانی کا سامان پیدا کر دے. ایسا نہیں ہوگا. آج اس کے بعد ہم علما سے شروع کر دیں. علما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اس میں ایک بہت بڑا بنیادی اصول جو ہے وہ سمجھایا گیا ہے، اور اس بنیادی اصول سے بھی امت بحیثیت مجموعی واقف ہے. سوال یہ ہے کہ جو انقلاب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مکہ سے شروع ہو کر مدینہ میں اپنی تکمیل کو پہنچا، اور پھر مدینہ سے دمشق اور پھر بغداد اور پھر اندلس یعنی اقوام عالم کے اندر اپنے اثرات مرتب کرتا رہا. یہ انقلاب ایکسیڈنٹلی پیدا ہوا تھا، یہ کوئی ایکسیڈنٹ تھا کہ ایسا انقلاب برپا ہو گیا، یا یہ انقلاب جو برپا ہوا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی معجزہ کار یا معجزہ نما قیادت کا کمال تھا، یعنی کیا آپ کی معجزے دکھانے والی، کرشمے دکھانے والی ذات یا قیادت یہ اس کا کمال تھا، یعنی اس کا ثمرہ تھا، نتیجہ تھا، یا اس کا تعلق قوانین فطرت کے ساتھ؟ اگر تو یہ آپ کی قیادت جو معجزے دکھا کر لوگ کو پائے اس کا کمال ہے،
تو پھر اب اس کو دوبارہ عالم انسانی میں برپا کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اب معجزہ کی عادت تو آنے سے نہیں، ختم نبوت کے بعد نبوت تو ختم ہو گئی۔ جب نبوت ختم ہو گئی تو اس پروسیس کو اب ہم کیسے علاج کر سکتے ہیں؟ ہم تو غیر نبی ہیں، یعنی غیر نبی جو ہے وہ نبوت والے پروسیس کو اڈاپٹ نہیں کر سکتا، یا وہ اڈاپٹ نہیں کر سکتا تو اس طرح کے وہ نتائج و ثمرات جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ اب یہی وہ بات ہے رفقۂ محترم کہ ایک طرف تو ہم اس انقلاب برپا کرنے والی ذات کے لیے صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں دن رات، اور دوسری طرف یہ ہے کہ اس عمل کو آدمی زندگی میں اور عالم انسانی میں برپا کرنے کے لیے دن کا توڑنے کے روادار نہیں ہیں، بلکہ اس کے لیے ہم آنے والے ایک ایسے مہدی مسیح یا ذات کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جس کی شخصیت مجھے دکھا کر کام سے دکھا کر سپر نیچرل وے سے اسلام کو غالب کر کے دکھا۔ یعنی یہ سبب کیا ہے کہ ہم انقلاب اسلام کو یا انقلاب قرآن کو قوانین طبعی کا نتیجہ نہیں سمجھتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی معجزہ کار کی عادت کا کمال تھا، اور جب تک کوئی معجزہ کار کی عادت درمیان میں نہیں آئے گی وہ انقلاب دوبارہ برپا نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں انقلاب برپا کرنے میں معجزہ کار کی عادت کا کتنا حصہ ہے، اور عملاً یہ انقلاب جن قوانین کے تحت ہوا تھا اس میں اس کا کتنا کردار ہے، کیونکہ یہ بنیادی سوال ہے۔ جو رخ بھی ہم سوال کے حوالے سے اختیار کریں گے ہماری زندگی براہ راست اس سے متاثر ہوگی۔ اس ضمن میں رفقۂ محترم فرمایا کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا، کلما جب کبھی رزقوا دیے جائیں گے، جب کبھی دیے جائیں گے، منہا اس جنت میں سے یا ان جنات میں سے، یعنی ان جنات میں سے جب کبھی ملے گا، کن کو ملے گا؟ وہ جو اس کے ملنے کا اپنے آپ کو اہل ثابت کریں گے۔ روزقو کے اندر جو ضمیر ہم ہے وہ انسانوں کی جانب، اہل ایمان کی جانب، کہ جب اہل ایمان کو دیا جائے گا ان باغات میں سے، جنات میں سے، کیا دیا جائے گا؟ من ثمرات، کوئی پھل۔ کس طرح دیا جائے گا؟ رزقاً، یہ تمیز ہے، آزروئے رزق کے، آزروئے عطا جاری، کہ جب ان اہل ایمان کو، جب کبھی ان اہل ایمان کو ان جنات میں سے کوئی چیز بطور رزق عطا ہوگی، قالوا، تو وہ آگے سے یوں کہیں گے، ھذا، یہ تو وہی کچھ ہے، الذی رزقنا من قبل، کہ جو دیے گئے تھے ہم اس سے پہلے۔ یہاں تین چیزیں، ایک تو یہ کہ کلما، جب کبھی، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ وقوع پذیر ہونے والا عمل ہے، یعنی یہ ایک خاص قوم کے ساتھ یا خاص شخصیت یا ذات کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، کیونکہ کوئی ایسا واقعہ جو ایک خاص وقت پر ہونے والا ہے تو اس کو کلما کے تحت تو لایا نہیں جا سکتا۔ جب کبھی ایسا ہوگا، اس کل کا ایسا تو ہوتا رہنا ہے، تو یہ جب کبھی ایسا ہوگا یعنی یہ ایک تسلسل ہے بغیر کسی انقطاع کے، دوام ہے، یعنی ایک سنت ثابتہ ہے۔ تو جب کبھی ایسا ہوگا، کیا ایسا ہوگا کہ رزقوا، وہ دیے جائیں گے، کون؟ اہل ایمان۔ کیا دیے جائیں گے؟ من ثمرۃ رزقا، ثمرہ آزروئے رزق، یعنی گویا کہ یہ ثمرات جنت عرضی کے دوامی ہیں، ہر دور میں ایسا ہو سکتا ہے اگر ان شرائط کو پورا کیا جائے۔ اس ضمن میں رفقۂ محترم پہلے ہم سورہ ابراہیم کا ایک حوالہ دیکھتے ہیں۔ سورہ ابراہیم 14ویں سورہ ہے، اور آیت نمبر 24، 311 صفحہ ہوگا۔
अलम तारा कैफ ज़रब अल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा। यहाँ रुफ्तानो अलम तारा मुफरद का सिगा अलम तरौनी का। अलम तरा यानी हर मुखातब हर मोमन उसे चाहिए कि वो इस पर गौर करे। ऐ मोमन क्या तूने गौर नहीं किया? हम कहेंगे हमें क्यों गौर करें, हम क्यों गौर करें? गौर करने का हमारे मौलवी साहब ने, पीर साहब ने, और उन्होंने गौर व फिक्र के दरवाजे जब बंद कर दिए तो उम्मत को खुद ब खुद उसका दिल दिमाग बंद हो गया। क्या तूने गौर नहीं किया? ये गौर करने की चीज़ किस बात पर गौर करना था? कैफ़ ज़रब अल्लाहु मसलन, किस तरह बयान करता है अल्लाह तमसील के तौर पर, मिसाल के तौर पर। क्या बयान करता है? कलिमतन एक कलिमा, कलिमा का माना आइडियालॉजी, आइडियालॉजी, और तय्यबा का माना है सूटेबल, साजगार, मुनासिब तरीन, जो इंसानी ज़ात से, उसकी फितरत से, कायनात फितरत से, इंसानी मुआशरे से, ज़िंदगी के हर पहलू से पूरी तरह हम आहंग। कलिमा तय्यबा का माना है हम आहंग नज़रिया हयात। इसकी मिसाल किस तरह है? कशजरतिन तय्यबा, यानी इस्लामिक आइडियालॉजी, कुरानिक आइडियालॉजी किसके लिए मुशाबे है? कशजरा, दरख्त। कैसा दरख्त? तय्यबा, जो इंतहाई तौर पर साजगार ज़मीन में लगाया गया है। अब दरख्त जो है रफ्तार मोहतरम वो बैरूनी सहारों पर खड़ा नहीं रह सकता। यानी दरख्त के लिए वाजिब है कि वो अपनी जड़ों पर, यानी आप बीज से, साले बीज से फूटे, और फूटने के बाद बाहर डेंटल बार खड़ा हो, फिर उसमें ताकत पैदा होती चली जाए, हत्ता कि वो बादो बारा और आंधी हर चीज़ का मुकाबला कर सके। कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन, एक ऐसा दरख्त है इस्लाम, कुरान, कि जिसकी जड़ बुनियाद बहुत मुस्तहकम, साबित, मुस्तहकम, पायदार, मजबूत, वो गोया पाताल में उतरी हुई, बहुत गहराई में उतरी हुई। व फरुहा फिस्समा, और उसकी शाखें आसमान में, यानी वो दरख्त, जो दरख्त है उसकी जड़ें ज़मीन में उतरी हुई गहराई में, ताकि गहराई में उतर कर पानी हासिल करें, और शाखें बुलंदियों में, ताकि ताज़ा ऑक्सीजन हासिल। तो ये साबित और ये फरुहा फिस्समा, इसकी अपनी एक हिकमत है। मज़ीद बयान फरमाया कि तूती उकलहा कुल्ला दीन बिइज़्नि रब्बिहा। इस शजरा इस्लाम का खासा क्या है? तूती, ये अता करता है, अता करेगा, अता करता रहेगा। क्या? उकलहा, अपना फल, यानी शजरतुल इस्लाम, शजरतुल कुरान एक ऐसा दरख्त है सदाबहार, सदाबहार, जो देता रहेगा अपना फल। ये है इसकी नेचर, जो देता रहेगा अपना फल। क्या फरमाया? कुल्लही, हर दौर में, हर घड़ी, हर लम्हे, यानी इस पर इसके लिए खजा नहीं है। यानी ये कलमा तय्यब, कलमा इस्लाम, इस्लामिक आइडियालॉजी हर ज़मां और हर मकाम में सूटेबल, हर ज़मां और हर मकाम में अपने मिजाज व समरात देती रहेगी। बिइज़्नि रब्बिहा, आपने रब के ठहराए हुए कानून के, इज़्न बमाना कानून। इसके हवाला क्या है? सूरा अल-अराफ आयत नंबर 58, 7-58, इज़्न बमाना कानून, बिइज़्नि रब्बिहा, अपने रब के ठहराए हुए कानून के। यानी इस्लाम के बाब में अल्लाह का कानून ये है कि ये एक ऐसा दरख्त है जो सदाबहार, सदाबहार है। ये ज़माना मकान का पाबंद नहीं, किसी दौर में जहाँ भी हम चाहें इसके मिजाज व समरात मुरतब हो सकते हैं। वयज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास,
اور اللہ حقائق مثالوں کے ذریعے سمجھاتے ہیں لوگوں کو لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ اس طرح کتاب اللہ کو نافذ کر سکیں۔ تذکر کا معنی ہے فیض یاب ہونا، ذکر کو کام میں لانا۔ اس طرح مثال دیا کرتا ہوں، لباس طلب باسا، لباس پہن لے لوں، نہ جوتا کنا آلہ، جوتے کو پاؤں میں پہن لے لوں، اس کے مقاصد حاصل کرنا۔ تذکر کا معنی ہے ذکر کو کام میں لانا، اس کو نافذ کرنا، سمجھنا، جتنے بھی مراحل ہیں وہ سارے تذکر۔ اور اس کے برعکس دوسرا جو اینٹی قرآن نظام حیات ہے، کشجرۃ خبیثہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، تو اسلامک آئیڈیالوجی کے اپوزٹ جو آئیڈیالوجی ہے کلمہ خبیثہ ہے، فرمایا اس کی تو حالت یہ ہے مجتثت من فوق الارض، کہ جس کا جثہ پھیلا ہوا ہوتا ہے زمین کے اوپر، یعنی اوپری سطح پر، اوپری سطح پر بڑی معنی مالہ من قرار، اس کی تو کوئی جڑیں ہی نہیں ہے۔ یعنی فطرت انسانی میں، انسانی ضمیر میں عدل اور اخوت اور مواخات اور مساوات چاہنے والی انسانیت میں ان کے لیے کوئی جماؤ نہیں ہے، استحکام نہیں ہے۔ اور آگے محترم یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ویضل اللہ الظالمین ویفعل اللہ ما یشاء، اور اللہ یقیناً ثبات و استحکام عطا کرتا رہے گا۔ یثبت فی المضارع، اللہ ثبات و استحکام عطا کرتا رہے گا، کن کو عطا کرے گا؟ الذین آمنوا، ایمان والوں کو، منافقوں کو نہیں۔ ایمان قرآن میں دو ہی معنی میں، توحید اور قرآن پاک۔ تو جو قرآن کو دستور حیات کے طور پر اور اس کی توحید کو کلی طور پر اڈاپٹ کریں گے تو ان کو اللہ ثبات و استحکام عطا کرے گا، کرتا رہے گا۔ کس کے ذریعے؟ بالقول الثابت، اللہ تعالیٰ کے اپنے اس قول کے ذریعے جو قائم رہنے والا ہے۔ قول ثابت سے مراد کتاب اللہ ہے۔ یہ سورہ الحجر آیت نمبر 15 انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، قول ثابت جو غیر منسوخ، غیر متبدل، قائم رہنے والا ہے، ہر طرح کے شک، شبہ، تغیر، تبدل، تعریف سے تابعد محفوظ۔ اللہ پاک اس قول ثابت کے ذریعے ثبات و استحکام عطا کریں گے اہل توحید، اہل قرآن۔ کہاں ثبات و استحکام عطا ہوگا قرآن کے ذریعے؟ فی الحیات الدنیا، حیات دنیا میں۔ یہ نہیں کہ دنیا میں تو خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں، لیکن تیرے محبوب کی امت سے، یہ نہیں ہوگا۔ تو حیات دنیا میں بھی ایک ثبات و استحکام، وفی الآخرہ، اور یہی حیات دنیا کا ثبات و استحکام تسلسل کے ساتھ آگے چلے، کنٹینیوٹی ہے۔ حیات دنیا میں بھی ثبات و استحکام اور حیات آخرہ۔ وَيُذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اور جو ظالم ان کے راستے میں کھڑے ہوں گے، جدوجہد کریں گے، محنتیں کریں گے، چندے دیں گے، فوجیں اکٹھی کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نظام کو فیل کرنے کے لیے جدوجہد کریں گے، یذل اللہ الظالمین، ان ظالموں کی منفی جدوجہد رائے گا جب بہت محنت کریں گے لیکن کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور آگے فرمایا وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ ایسا کر دکھائے گا، ایسا ہو کر۔ یعنی اس سے میں نے جو نتیجہ نکالا وہ یہ کہ کتاب اللہ کے نتائج و ثمرات کسی زمان یا کسی مکان کے پابند نہیں ہیں، نہ کسی شخصیت کے ساتھ ان کا کوئی ایسا تعلق ہے کہ اگر وہ شخصیت درمیان سے ہٹ گئی تو اسلام کے نتائج و ثمرات رک جائیں گے۔ تو سب سے بڑی شخصیت تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی،
آئیے ان کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اگر وہ شخصیت نہ رہی تو کیا نتائج اسلام کے، قرآن کے وہ ختم ہو جائیں گے، یا ان نتائج و ثمرات کو پیدا کرنا لازم ہے کہ محمد رسول اللہ تعالی اس دنیا میں اور امت مسلمہ کے ساتھ رہیں؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ 3:144 یہ غالباً 82 صفحہ ہوگا۔ آیت 144، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ فرمایا کہ اے ایمان والو سنو، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہے، پیغمبر ہیں، پیغام دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا عجیب معاملہ ہے رفقائے محترم کہ ایک پیغمبر پیغام لے کر گھوڑے پر آیا کسی قوم کے پاس، تو اب پیغام تو انہوں نے رکھ دیا ایک طرف اور گھوڑے کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ یعنی پیغام جس کے لیے پیغمبر آیا وہ تو غلاف میں بند کر کے رکھا ہے ہم نے، اور حسین کا گھوڑا یا کسی کی ناقہ اور اونٹ نہیں، اس کو دین میں داخل کر لیں۔ یا یہ کہ پیغمبر جو پیغام لے کر آیا، پیغام تو غلاف میں بند ہے، اور پیغام لانے والے کی چادروں کا، زلفوں کا، دانتوں کا، اس کے بیٹے بیٹیوں کا، نواسے نواسیوں کا وہ ذکر ہو رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ اعلان کریں گے کہ ہم سیرت النبی کا جلسہ کریں گے، اب بیان کیا کریں گے؟ سورۃ النبی، آپ کی زلفیں ایسی تھیں، آپ کا فلاں ایسا تھا، آپ کا فلاں ایسا تھا، تو جلسہ سیرت النبی کا اور بیان سورۃ النبی ہو رہی ہے۔ تو کہنا میں نے یہ تھا کہ فرمایا کہ وہ رسول ہے، رسول رسالت، پیغام، میسج، تو میسج پیغام وہ مقصود کی ذات ہے، رسول اس کے حوالے سے مبعوث ہوا۔ فرمایا قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی ہزارہ رسول آئے اور چلے گئے۔ تو آج یہ رسول ہیں رسالت، پیغام دینے کے لیے آئے ہیں، سمجھانے کے لیے آئے ہیں، نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اے لوگوں افإن مات، بتاؤ تو صحیح کہ کل کلاں جب ان کی وفات ہو جائے گی، یا وہ فرض محال ان کو قتل کر دیا جائے، مراد یہ ہے کہ اگر یہ ڈس اپیئر ہو جائے، اگر موجود نہ رہیں، تو کیا تم ان کی وجہ سے اسلام کے ساتھ وابستہ ہوئے ہو کہ اگر محمد رسول اللہ موجود ہوں گے تو ہم اسلام کے وفادار ہیں، اور نہیں ہوں گے تو اللہ خیر صلی اللہ، نہ اسلام نہ قرآن۔ فرمایا انقلبتم علی اعقابکم، تو لوٹ جاؤ گے تم اپنی ایڑیوں پر، پیچھے کی طرف، یعنی زمانہ جاہلیت تو جہالت، یعنی اگر لینن یا اسٹالن یا موزن تم نہیں ہوگا تو کیا پھر وہی جو مارکیٹ اکانومی ہے وہ اڈاپٹ کر لو گے، وہی سرمایہ دارانہ نظام، وہی انفرادی مفاد پرستی، وہی زمین کی ملکیت، وہی نفع کے لیے پیدا کرنا، کیا یہ تمام چیزیں پھر اڈاپٹ کر لو گے؟ انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم لوٹ جاؤ گے کدھر؟ عقب کا، عقب کہتے ہیں پشت، یعنی اسلام کو پس پشت ڈال کر پھر وہی جہالت و جاہلیت سے اڈاپٹ کر لو گے۔ اور فرمایا سنو وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور اگر کوئی ایسا کرے گا کہ وہ جہالت و جاہلیت کو اڈاپٹ کر لے اور اسلام کو پس پشت ڈال دے، تو اسلام مرنے والا نہیں ہے، اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے، یہ اسلام اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو دے دے۔ فرمایا کہ یہ نہ نقصان پہنچا سکو گے
اللہ کو کچھ نہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ اللہ کا پیغام تو چلے، ہاں قومیں اگر اس میں غفلت کریں گی سستی سے کام کو پیچھے رہ جائیں گے۔ جہاں کہیں غلبہ ہے رفقا محترم، غلبہ ہے، قوت ہے، طاقت ہے، عزت ہے، جنات عرضی ملی ہے، وہاں لازماً کسی نہ کسی درجے میں اسلام پر عمل ہوا ہے۔ اسلام کے بغیر تو فلاح ہے ہی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ باللہ ظالم نہیں ہے کہ وہ جنات عرضی ان کو دے دیں جو اہل نہیں ہے، اور ان کو نہ دیں جو واقعی ہم جس طرح متعین کامل ہے۔ اللہ کا ظلم نہیں ہے، لا یظلم ربک احد۔ تو کیا فرمایا؟ تو وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، لیکن جو شکر گزاری کے ساتھ، اپریسیشن کے ساتھ، قدردانی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ جڑے رہیں گے، اللہ ان کی جد و جہد کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے، قدر افزائی فرمائیں گے، اور ان کی جد و جہد کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ یعنی یہاں یہ بتایا کہ محمد رسول اللہ کی بھی جو ذات ہے وہ اسلام کے لیے ناگزیر نہیں ہے۔ اسلام کے نتائج و ثمرات کسی شخصیت پر، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ کی شخصیت پر بھی وہ ڈیپینڈ نہیں کرتے۔ اس ضمن میں 21-36 ذرا دیکھیں سورہ الانبیاء، یہ 34 آیت ہے، 36 کی لیے 34 390 صفحہ۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ، اور نہیں بنایا ہم نے، نہیں قرار دیا ہم نے کسی بھی بشر، کسی بھی بشر، کیا نہیں اس کے لیے قرار دیا آپ سے پہلے؟ الخلد، دوا، ہمیشہ، یعنی دوام یا خلد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو، ولی کو، اے رسول آپ سے پہلے بھی عطا نہیں کیا۔ فرمایا أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، نتیجہ تن یہ کہ آپ کو بھی دوام نہیں ہے، نہ آپ کے دشمنوں کو دوام ہے۔ دشمن ہوں یا دوست، دونوں کا اس کائنات میں عارضی پڑاؤ ہے، آئے ہیں جانے کے لیے۔ یا رسول اگر ہم نے آپ سے پہلے کسی کو خلود عطا کیا ہوتا تو یقیناً آپ کو کر سکتے تھے، لیکن یہ ہماری سنت کے خلاف ہے۔ اس ضمن میں ایک عجیب مقام آیا رفتہ مصبن سورہ میں، آج جس طرح ہم نے للہ عاقبت الدار ہے واسطے خدا نے پچھواڑا گھر کا، پچھواڑا پچھاڑی اللہ کے لیے اور اگاڑی ابلیس شیطان اور شیطانی طاقتوں کے لیے، تو ہم ذہناً شکست خوردہ ہیں۔ بھائی مانا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ حیات دنیا میں تو نتائج و ثمرات پیدا نہیں کر سکتا، دنیا میں تو چلے گا قانون اور نظام شیطان کا، ابلیس کا، طاغوت کا۔ ہاں جب مرنے کے بعد حیات آخرہ یا قیامت ہوگی تو پھر اللہ کا نظام چلے گا۔ اصلاً ہمارا جرم یہ ہے رفقہ محترم کہ ہم نے اللہ کو رب الآخرہ میں، رب الآخرہ، وہ رب الدنیا والآخرہ نہیں ہے، وہ رب العالمین ہمارے نقطہ نظر سے نہیں ہے کہ جس کا حیات دنیا پر بھی غلبہ ہے، حیات آخرہ پر۔ حیات آخرہ اور حیات دنیا دونوں دنیایں ایک ہی رب کے ماتحت ہیں، ایک ہی قانون ہے، ایک ہی کائنات ہے، ایک ہی قانون ہے، ایک ہی نظام ہے اور ایک ہی ذات ہے۔ دونوں حیات دنیا اور حیات آخرہ ہر جگہ ایک ہی قانون حیات کا قدم، ایک ہی ذات ہے جو اپنے نظام کو چلا رہی ہے۔ اس ضمن میں رفقا محترم ہم ایک مقام دیکھتے ہیں
سورہ القمر آیت 41 سے ہم لے رہے ہیں 635 صفحہ ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ بلا شبہ پہنچی ہماری وارننگ نظر یہاں وارننگ ہماری وارننگ تنبیہات پے بپے پہنچتی رہی آل فرعون کے آل کا مفہوم بھی متعین ہو گیا آل بمانا سیج نسل یہ نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو فرعون کا تو کوئی بیٹا یا چھوٹ بیٹی بھی نہیں تھی اسی لیے انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اڈاپٹڈ ساتھ بنانے کی خواہشات کی تو آل کیا ہوتا ہے رفتہ محترم کسی کے ماتحت ہو کر چلنے والا جو کسی کے نصب العین پر چل رہا ہے وہ اس کی آل میں سے اگر ہم شیطان کے نصب العین پر چل رہے ہیں تو ہم شیطان کی آل ہیں اور محمد رسول اللہ کے نصب العین پر چل رہے ہیں تو ہم محمد رسول اللہ کی آل ہیں فرعون کا جھنڈا اٹھانے والا آل فرعون ہارون کا جھنڈا اٹھانے والا آل فرعون کے پاس تنبیہات پہنچے لیکن انہوں نے کیا کذبوا لیکن جھٹلایا فالسیفیکیشن کی انہوں نے فرعونیوں نے ہماری سب کی سب آیات کی فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ تو پھر پکڑا ہم نے ان کو کس طرح پکڑنا رکھتا ہے مطلب اخذ عزیز مقتدر جس طرح وہ ذات پکڑتی ہے آگے فرماتے ہیں رکھتا ہے مطلب کفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ ہے دور حاضر کے انسان 1400 سال پہلے اس دور کے سیدنا ابوبکر صدیق حضرت عمر اور مقابلے میں ابو سفیان اور ابو جہل اور اس کے بعد تسلسل کے ساتھ آج ہم اور آپ کو خاطب فرماتے ہیں اے لوگوں اے اہل ایمان بتاؤ آپ کفاروں کو کہ جو تمہارے دور میں کافر ہیں منکر ہیں یعنی اس دور میں فرعون تھا تو اہل ایمان آج کے دور میں جو کافر ہیں جو تمہارے دور میں کافر ہو رہے ہیں یا تم کافر ہو رہے ہو بتاؤ خیر من اولئکم کیا یہ زیادہ سپیریئر ہیں ان سے پہلو سے یعنی کیا پہلوں کے اور ان کے مابین کو ایسی بات ہے کہ پہلے کافروں کو تو اللہ پکڑ لیتا تھا کیونکہ وہ کمزور تھے اور آج کے کفار بڑے طاقت والے قوت والے ایٹم بم ان کے پاس ہے ایٹمی طاقت ہے وہ کیا تم کفارکم خیر من اولئکم یا کیا ہو گیا براءۃ فی الزبور یا اللہ دستبردار ہو گیا اپنی کتابوں سے قوانین سے اقدار سے یا اللہ نے ہاتھ اٹھا لیا تمہارے لیے اپنے قوانین اور اقدار میں یعنی نعوذ باللہ ناکام تجربہ کر کے اللہ نے کہا بھئی یہ تو میری بات ہی نہیں مانتے تو اب چلو جو یہ کہتے ہیں اس کے مطابق تم ڈھل جاؤ ام لکم براءۃ فی الزبور یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے کیا کیا ہے چھٹی دی اور کہا ہے کوئی بات نہیں فَأَخَذْنَاهُ تو یہ بات جو ہے رفقۂ محترم کے ماضی میں اللہ پکڑتے تھے اور دور حاضر میں اللہ کی قوتیں اور طاقتیں جو ہیں وہ نعوذ باللہ مفلوج ہو گئی ہیں یا کسی نے چھین لی ہیں یا دور حاضر کے کفار میں اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دی ہے اس لیے اس نے عرش پہ گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان نظام قوام اور اقدار کے خلاف اس ضمن میں ہم نے دیکھا تھا رفقۂ محترم کے جو
سورہ زمر آیت نمبر 49۔ اس میں بات یہ فرمایا کہ جب انسان کو ہم اپنے قوانین کے تحت نعمتوں سے نوازتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرمایا انسان کے جب اسے کوئی ناکامی چھوتی ہے دعانا، تو ہم سے دعائیں مانگتے ہیں، اور جب ہم اس زحمت، مشکل، مصیبت کی جگہ پر اپنی نعمتوں سے اس کو نوازتے ہیں تو کیا کہنے لگتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ جو کچھ میرے پاس سرفرازیاں ہیں، مال ہے، دولت ہے، بینک بیلنس ہے، جو کچھ ہے، یہ تو ایک ٹیکنیکل صلاحیت ہے میرے اندر، اسکل ہے میرے اندر، مہارت ہے میرے اندر، میں ڈائلاگ اچھے کرتا ہوں، میں چیزوں کا سلیکشن اچھا کرتا ہوں، میں ریلیشن شپ قائم بحال کرنے میں، مینٹین کرنے میں بڑا ایکسپرٹ ہوں، تو سمجھتا ہے کہ یہ تو جو کچھ مجھے ملا ہے میرے علم کی وجہ سے مجھے ملا۔ نتیجہ اس میں یہ ہے کہ چونکہ میرے علم کی وجہ سے لہٰذا ایکسکلوسیولی یہ میرا ہے، میں جس طرح چاہوں اس کو تصرف کروں، کام میں لاؤں، دوں، کسی کو دوں یا نہ دوں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بل یہ سمجھنا کہ جو کچھ میرے پاس ہے تنہا یہ میری اسکل کا نتیجہ ہے۔ عذر کتاب اللہ یہ مقبوط الحواس ہے، کیونکہ جو کچھ آپ کے پاس ہے اس میں آپ کے معاشرے کا اور اس سے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں مین کنٹریبیوشن، یہ کائنات جس میں آپ رہ رہے ہیں، اس میں جو ہوا چل رہی ہے، جو بادل برستے ہیں، زمین کی جو رویدگی ہے، اس کو پھر سورج، چاند، یہ جو عناصر فطرت سار، تو اس کے بعد آپ کی جدوجہد کامیاب ہوتی ہے۔ مجرد جدوجہد ہو اور یہ عناصر فطرت نہ ہو، اللہ کی طرف سے عطا کر دو، تو جدوجہد کیا کرے گی؟ تو اصلاً کیا ہے؟ یہ ایک کوآپریشن ہے، یہ ایک بہت بڑا کائنات کا تعاونی نظام ہے جو میری آپ کی جدوجہد کو کامیاب کرتا ہے۔ تو کہتا نہیں یہ تو میری علمی صلاحیتوں کا نتیجہ ہے، کہو نہیں یہ فتنہ ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت کچھ لوگ بھی اس کو نہیں مانتی تھی، آپ بھی نہیں مانتے۔ فرمایا قد قال الذین، کہا تھا ایسا ہی قول انہوں نے جو ان سے پہلے، یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، لیکن جب زوال آیا، ڈکلائن آیا، اللہ کی پکڑ آئی، تو جتنے وہ بینک والے، لینڈ لارڈ، بظاہر بڑے فن خواں، ہمارے پاس بڑا کسب ہے، صلاحیتیں ہیں، یہ ہے وہ ہیں، کچھ ان کے کام نہ آئی، یہ کیا ہوا؟ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کے اس کسب کے نیچے جو عدم توازن چھپا ہوا تھا وہ نمایاں ہوا، یعنی اس سے غیر متوازن سوسائٹی پیدا ہوگی، اور جب سوسائٹی غیر متوازن ہوگی وہ سول وار کی طرف جائے گی، طبقاتی تضاد اٹھے گا، تضاد نفرت اور حقارت، سول وار انجامے کا، تو جو چھپا ہوا تھا وہ سارے کا سارا ظاہر ہو گیا۔ اب یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے ہم یہاں آئے، ہے ایمان والو سن، والذین ظلموا من هؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا وما ہم بمعجزین۔ ہے ایمان والو، یہ کوئی قصہ ماضی نہیں ہے، اور جو کوئی ظلم کی روش اختیار کرے گا ان میں سے،
امریکہ کرے، برطانیہ کرے، جو بھی ظلم کی یہ روش، معیشت کا یہ نقطہ نظر اختیار کرے گا، سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، تو ان کا جتنا بھی کسب کا جدوجہد کا نظام ہے، انجام کار اپنے عدم توازن سے، جو توازن اس میں مفقود ہے، اس کے نتیجے میں وہ اس کو ننگا کرے گا، عریاں کرے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور نہیں ہیں یہ اللہ کے اس نظام اور قرآن کو آگے بڑھنے سے روکنے والے۔ لاکھ جتن کر لیں، جدوجہد کر لیں، محنت کر لیں، جو کچھ ان کے بس میں ہے سب گھر گزریں، لیکن ناممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سنت ہے، نظام ہے، وہ فیل ہو جائے۔ اس ضمن میں رفقۂ محترم قرآن سورہ محمد رسول اللہ والذین معہ، ان کے حوالے سے آیت نمبر 36 سورہ انفال۔ فرمایا ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے انکار کی روش اختیار کی ہے، کیا کریں گے؟ فرمایا ینفقون اموالہم، وہ چپ کے نہیں بیٹھیں گے، وہ خرچ کریں گے، انفاق کریں گے، خرچ کریں گے اپنے مال، دولت، وسائل۔ کیوں؟ لیصدوا عن سبیل اللہ، کہ مخلوق خدا کو اللہ کے قرآن، اللہ کے نظام حیات کی طرف آنے سے روکیں۔ فرمایا فَسَيُنْفِقُونَ، یقینی بات ہے کہ بڑی جدوجہد اور محنت سے وہ ایسا کریں گے، خوب کریں گے، لیکن سن لو ثم تكون علیہم حسرۃ ثم یغلبون، فرمایا خرچ کرنے دو، ان کا یہ خرچ کرنا انجام کار ان کے لیے حسرت کا باعث بن جائے، حسرتوں بھری نگاہوں سے دیکھیں گے اس مال دولت کو جو اسلام کے راستے میں لگایا، روکا، رکاوٹ کے طرف۔ پھر سنو ثم یغلبون، اس تمام لڑائی بھائی خرچ جدوجہد اور محنت کے باوجود انجام کار مغلوب ہوں گے۔ ثم یغلبون، مغلوبیت، یعنی ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا کہ تمہاری جدوجہد ناکام ہوگی، تمہارا انفاق رائگاں جائے گا اور تمہاری محنتیں اکارت جائیں گی۔ ثم یغلبون، دیکھ لو مغلوب ہو گئے، ذلیل ہو گئے، رسوا ہو گئے۔ اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا رفقائے محترم؟ یہ وقت کی مناسبت سے ہم آیت نمبر 38 لیتے ہیں۔ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ڈنکے کی چوٹ کہہ دے اے رسول، اے مناد، اے داعی قرآن، ڈنکے کی چوٹ کہہ دے، کیا کہہ دے؟ اِن يَنْتَهُوا، اگر آج بھی باز آ جاؤ، رک جاؤ، تو کیا ہوگا؟ یغفر لہم ما قد سلف، ابھی بھی ٹائم ہے، مقافات عمل نتیجہ خیز ابھی نہیں ہو رہا، تو یہ مہلت کا وقفہ ہے، اگر اس میں باز آ جائیں تو ماضی میں جو خطائیاں ان سے سرزد ہوئی ہیں ان کے اگینسٹ ان کو پروٹیکشن عطا ہو جائے گی۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر کہیں نہیں بدر میں ہم ایسے ہی شکست کھا گئے تھے، اب ہم احد میں آئیں گے، اب ہم احزاب میں آئیں گے، اب ہم فلاں، تو آتے رہو۔ وَإِن يَعُودُوا، اور اگر یہ لوٹ کر آئیں گے، إِن يَعُودُوا، اور اگر یہ لوٹ کر آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا آ جائیں۔ إِن يَعُودُوا، اور اگر یہ آئیں گے مقابلے میں تو کوئی بات نہیں، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ،
تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کا جو میتھڈ طریقہ کار ماضی میں رہا ہے اولین کے ساتھ وہی کچھ ان کے ساتھ آئے گا. یعنی اگر یہ آج باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، اور اگر باز نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا ان کو ڈنکے کی چوٹ کہہ دو. کیا کہہ دو؟ 8:19 8:19 215 صفحہ. ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح. فرمایا جب مکی دور تھا ابھی ہجرت اور تنفیذ کا مرحلہ نہیں آیا تھا، تو کیا تھا؟ ان تستفتحوا، کہتے تھے اگر اسلام سچا ہے تو اس کے لیے فتوحات کا دور کیوں نہیں آ رہا؟ فتوحات، کامیابیاں، کامرانیاں کیوں نہیں؟ غلبہ کیوں نہیں؟ غلبہ ہمارے ہاتھ میں ہے، پارلیمنٹ ہمارے پاس ہے، دارالندوہ ہمارے پاس ہے، قبائل پہ ہمارا غلبہ ہے. اگر تم فتح کی رٹ لگایا کرتے تھے تو سنو، فقد جاءکم الفتح ہو، تو اب مادی فتوحات کا دور شروع ہو گیا اسلام میں. یہ ہجرت کے فوراً بعد یوم الفرقان یعنی بدر، فقد جاءکم الفتح، فتوحات آ گئی، شروع ہو گئی. اور دیکھو وَإِن تَنْتَهُوا، اور اگر آج بھی تم باز آ جاؤ منفی پراپوگنڈا سے، اگر آج بھی باز آ جاؤ منفی جدوجہد کو اگر آج بھی ترک کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے. ان تنتهوا، اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، آج بھی بہتر ہے. اور آگے فرمایا اگر نہیں، دل نہیں مانتا، لیکن کہتا ہے ایکسیڈنٹلی اسلام کو غلبہ ہو گیا تھا بدر میں، تو سنو وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم اگلی دفعہ ہمارے اوپر چڑھائی کرو گے نعود، تو ہمیں مقابلے کے لیے تیار پاؤ. ان تعودوا نعود، اگر تم لوٹو گے مقابلے کے لیے، دوبارہ حملہ کرو گے، نعود تو ہمیں مقابلے میں پاؤ گے. اور پھر سن لو وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ قَصُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. یاد سن لو، قطعاً کام نہیں آئے گا تمہارے لیے کچھ بھی تمہارا جتھا. لَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ، قطعاً کام نہیں آئے گا، قطعاً کفایت نہیں کرے گا تمہاری کیا؟ فِئَتُكُمْ، تمہارے جتھے، جماعتیں، جمعیتیں جتنی تمہارے پاس ہیں کوئی کام نہیں آئیں گے. شیئاً، ذرا برابر، ان میں کسی میں طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ نظام الہی کو فیل کر کے تمہیں کامیاب کر سکیں. وَلَوْ قَصُرَتْ، اگرچہ مقدار ان کی کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے. اور فرمایا بات یہ ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن اکیلے نہیں ہے، مومن اکیلے نہیں ہے، بلا شبہ اللہ مومنوں کے ساتھ. یعنی مومن اکیلے نہیں ہیں کہ تم انہیں شکست دے لو، ان مومنوں کے ساتھ ایمان کی وجہ سے اللہ ان کے ساتھ ہے. اور اگر تم لوٹ آؤ گے تو ہم لوٹیں گے. اور سن لو کہ بلا شبہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. نتیجہ کیا ہے کہ وہ ان کو رائے گا نہیں جائے گا، ان کو چھوڑے گا نہیں. اور اس ضمن میں رفقا محترم عجیب بات قرآن کہتا ہے، یہ 70-71 سورہ الانفال، قل یا ایھا النبی، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قل لمن فی ایدیکم من الاسری، یہ جو بڑے بڑے فن خواہ بنتے تھے مکہ میں
اور سزائیں دیتے تھے، پرسیکیوشن کرتے تھے اصحاب رسول، خاص طور سے وفا پر، اور آج تمہارے ہاتھ میں قیدی ہو چکے۔ قل لمن فی ایدیکم من الاسر، کہو ان سے جو آج پاپ جولن گرفتار ہو کر تمہارے ہاتھ میں آ گئے۔ فرمایا دیکھو یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، دیکھو اگر تم آج بھی اپنی بہتری کا ارادہ کر لو، علم الہی کے ساتھ اگر اپنے آپ کو سازگار کر لو، تو ماضی میں جو کچھ مواخذہ ہو چکا تمہارا وہ سب کو معاف کر دیا جائے گا، اور اللہ تمہیں پروٹیکشن عطا کریں گے، اور اللہ تو ہیں ہی پروٹیکشن عطا کر کے سامان نشو و نما عطا فرمانے والے، یعنی ان کو چھوڑنے کا ہم حکم دیں، چھوڑ دیا جائے گا، تو کوئی بات نہیں ہے، خاص طور پر 47:4 کی روح سے، یعنی قیدی جو جنگ میں ہیں ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا قرآن کی روح سے، کیپٹنز آف وار لازماً ان کو چھوڑنا ہوگا۔ پہلا مقام بلند تو یہ ہے بلا معاوضہ، دوسری صورت ہے کہ ان سے رینسم لے لیا جائے، تاوان جنگ لے لیا جائے، تیسری کوئی صورت نہیں ہے کہ ان کو مومنوں میں بانٹ کر غلام بنا کر سیکنڈ درجہ دیا جائے، یہ اسلام نہیں۔ اور دیکھو ایمان والو، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ اگر یہ چھوڑ دیں گے ہم تو یہ تو پھر مقابلے میں آ جائیں گے، سلطان عادل کے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا، لوگوں نے فرانس کے، جرمنی کے، انگلینڈ کے لارڈز جو گرفتار جنگ میں ہو جاتے تھے تو ان کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ اے اللہ اگر ہم ان کو چھوڑ دیں گے تو یہ تو پھر میدان جنگ میں اگلی دفعہ آ جائیں گے، فرمایا وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ یہ تو ہمارے ساتھ جو کیے گئے عہد و پیمان ان کو توڑ دیں گے، خیانت کریں گے، جان بچا کر بھاگ جائیں گے، پھر زیادہ بڑی قوت لے کر ہمارے مقابلے میں آ جائیں گے، اللہ پاک فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، فقط خانوا، فرمایا کہ یہ کوئی پہلی دفعہ تو خیانت نہیں کریں گے، اس سے پہلے یہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ خیانت کر چکے۔ پھر کیا ہوا؟ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، یعنی یہ کوئی ایکسیڈنٹلی تمہارا غلبہ نہیں ہے کہ ایکسیڈنٹلی غلبہ ہو گیا تھا اب دوبارہ نہ چانس دینا بھائی، اس طرح وہ کوئی بچہ جو تھا وہ تیر لگا رہا تھا رفقا محترم مقابلے میں، تو بڑے بڑے تیر انداز فیل ہو گئے، بچے کا نشانہ لگ گیا، اب جب لگ گیا انعام لے لیا تو ساتھ ہی اس نے وہ کمان ہی توڑ دی۔ لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا کیا تو نے، یہ تو یادگاری کمان تھی۔ اس نے کہا میں نے اس لیے توڑا کہ جو میرا نشانہ لگا وہ تو تکے سے لگا، اب اگر دوبارہ وہ اسے مطالبہ کریں گے لگاؤ بھائی نشانہ تو میں کیا کروں گا، اس کا حال یہی ہے، میں کہوں گا وہ کمان لے آؤ نشانہ لگا دوں گا، نہ وہ کمان لا سکیں گے نہ میرے اس مقام کو کوئی چیلنج کر سکے گا۔ تو ایسا جو تھا وہ ایکسیڈنٹ تھا، اس نظام کا کبھی خاصہ نہیں تھا، تو جس نظام کا کبھی خاصہ ہوگا اور جو چیز قاعدے قانون کے تحت قوانین فطرت کے تحت ہوگی وہاں کوئی ایسی بات تو کوئی بات نہیں، اگر یہ خیانت کریں گے فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تمہارے نظام میں اتنی جان ہونا چاہیے کہ جب بھی مقابلے میں آئیں گرفتار ہو، جب بھی مقابلے میں آئیں شکست کھائیں، جب بھی بڑی سے بڑی سازش کریں نامراد ہو۔ واللہ علیم حکیم، اور جو اللہ تمہیں یہ احکام دے رہا ہے علم کی بنیاد پر اور حکمت کی۔ اس ضمن میں رفقا محترم ایمان اور کفر، ان دونوں کا جو توازن یا بیلنس یا تقابل کتاب اللہ نے کیا ہے رفقا محترم، وہ ایک طرف رکھ لیں، اور جس مقام پر آج کھڑے ہیں اس کو دوسری طرف، تو ایک عجیب افسوسناک صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہوتے ہیں۔ مثلا قرآن یہ کہتا ہے رفقا محترم سورہ جاسیہ
45ویں سورہ 5 9 8 عام حاسبہ، یہ 598 598 عام حاسبہ، کیا گمان کر لیا ہے؟ یقین نہیں، گمان. ہم تو یقین کا مقام پر کریں. کیا گمان کر لیا ہے؟ انہوں نے رفتہ ملک الذین، ان لوگوں نے اجتربوا السیئات، جو توازن شکن نظام اور قوام جو ہے اس کے مرتکب ہو رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، اس کے نمائندے ہیں. کیا گمان کر لیا ہے انہوں نے؟ ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہم کر دیں گے ان سیئات والوں کو اور ان کو جو ایمان اور عمل صالح، ایمان والے ہیں اور اعمال صالحہ کو بجا رہے ہیں. کیا کر دیں گے؟ فرمایا سوا، برابر. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ مدعی ایمان جماعت اور قوانین و اقدار الہی کی منکر جماعت یہ دونوں برابر ہو؟ برابر ہم پلہ، یعنی سبارڈینیٹ ہونا تو ایک الگ بحث ہے، اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں. حضور قرآن کہتا ہے کہ دو پلوں میں، ایک میں مومن اور ایک میں کافر، دونوں ہم وزن برابر. پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن مرنے کے بعد آخرت میں. دنیا میں تو جو ہم دیکھ رہے ہیں، خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں کچھ بھی ہیں، یہ برتری آخرت میں. اللہ پاک فرماتے ہیں سواء محیاہم و مماتہم، برابری ہو سکتی ہے حیات دنیا میں اور حیات آخرت میں. یعنی حیات دنیا میں بھی برابری نہیں ہو سکتی اور حیات آخرت میں بھی. اور اگر ہم برابری ہی نہیں، برتری کا منظر دیکھ رہے ہیں، برتر پوزیشن ہے، اشارہ ابرو سے جس کو چاہیں رام کرے، ماتحت کرے، وہ وزیر خزانہ ہو یا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، کوئی حیثیت ہی نہیں. تو اگر تم نے گمان کر لیا ہے، یقین کیے بیٹھے ہو کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں بلکہ برتر، کیا فرمایا اس کا محترم ساء ما یحکمون. یہ کیوں سوال آ گیا تمہیں؟ تمہارا نظام حکمرانی بڑا ہی توازن شکن، تمہارے ہاں کا نظام حکمرانی توازن شکن. ساء ما یحکمون یعنی برطانیہ عظمیٰ کے وزیر اعظم کو رفتہ محترم جو اختیارات اپنے گھر میں، مارگریٹ تھیچر کی زندگی گھر میں، اس کا رہائش کا وہ 10 ڈاؤن جو ہے اسٹریٹ، اس میں جو اس کی رہائش پہ سہولتیں ہیں، کہتے ہیں کہ کل 81 یا 80 افراد سارے اس کے ہیلپر، معاون، مددگار، اور اس کا بجٹ مخصوص. اور آج ہمارے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے ساتھ جو لاؤ لشکر، اور اتنی بے بات یہ نہیں کر سکتی کہ ان کے لیے بجٹ بڑھا دے، افراد بڑھا دے، سہولیات میں اضافہ کر دے. تو ساء ما یحکمون، توازن سے محروم ہے تمہارا نظام. نظام حکمرانی میں کوئی توازن نہ. اور سواء ما یحکمون، تمہارے فیصلے، تمہاری جوڈیشری، حکم کے اندر حاکم اور حکیم دونوں شامل ہیں. تمہارا نظام حکمرانی اول سے آخر تک باطل ہے. تمہاری جوڈیشری، حکومت اور معاشرہ اور فرد توازن سے ایک آیت دیکھ کے سمجھ کرتے ہیں. سورہ الانفال آیت 29. آیت 29 216 سے
خطاب بھی ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تتقوا اللہ، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، متقی بنو، یجعل لکم فرقانا، تو اللہ تمہیں وی آئی پی بنا دے گا، ڈسٹنکشن پوزیشن، فرقان، قرآن بھی فرقان ہے اور قرآن پہ چلنے والے بھی فرقان ہیں، یجعل لکم فرقان، اللہ تمہیں فرقان بنا دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، توازن شکنیوں کا جتنا ماحول اور ورثہ ہے تبدیل کر دے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں پروٹیکشن عطا کرے گا، تم پروٹیکٹڈ ہوگے، دفاع مضبوط، معیشت، معاشرت، سیاست، نظام تعلیم، یغفر لکم، پروٹیکشن، واللہ بالفضل العظیم، اور اللہ جب کسی امت کو اپنے قوانین پر چلنے کے نتیجے میں نوازتا ہے تو پھر اس کے فضل کا کیا ٹھکانہ ہو، بڑے فضل کا مالک۔ تو ان آیات الہی کی روشنی میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ ایمان والوں کے لیے جس گویا چیز کا وعدہ ہے وہ سنت اللہ کے ماتحت ہے، اور اللہ کی سنتیں ہر زمان و مکان میں دوامی نوعیت کی ہیں، وہ کسی شخصیت کے ساتھ یا کسی زمان کے ساتھ خاص نہیں ہے، اپنا عمل کرنا ہے۔